یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ پروگرام روزانہ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں رمضان المبارک میں سوال و جواب پہ مشتمل ہمارا یہ پروگرام، جس میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے۔ اپنے سوالات اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں یا ہمارے فون نمبر SMS یا واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سے سوالات ہم تک پہلے بھی آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام ہے، ایک ڈیبیٹ ہماری جاری ہے، مختلف موضوعات ہیں قرآن مجید کے حوالے سے جو دورہ ترجمہ قرآن میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ناظرین بھی سوال کرتے ہیں اور ہماری آپس کی ایک ڈسکشن بھی اسٹوڈیو میں جاری رہتی ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شریک گفتگو ہوں گے اس پروگرام میں جناب مدثر رشید صاحب، جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ اپنا سوال جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ کچھ کویسچنز ہمارے، کیونکہ کل ہم نے بڑا کوئک پروگرام کیا، جمعے کے لیے جانا بھی تھا۔ ہمارے ساتھ نسیم وسان صاحب تھے اور انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ بہت عرصے سے قرآن کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے دین تھا، پیسے نہیں، اب پیسے آ رہے ہیں، باجماعت نماز سے سستی ہو رہی ہے، قرآن سے ہدایت لینے کی چاہت ہے، رہنمائی کیجیے۔ اب نہیں، ان کے سارے حالات تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ملک میں بیرون ملک ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، ڈیٹیچ ہیں فیملی سے، کس صورتحال میں، لیکن ایک موٹی بات یہ ہوتی ہے کہ بہرحال یہ تو طے کرنا ہوتا ہے فرد نے کہ اس کی پریارٹی نمبر 1 کیا ہے، اور یہ چیزیں اس کے بعد ہی اسٹریم لائن ہوتی ہیں پریارٹی طے کرنے کے بعد۔ تو یہ کیفیت زیادہ عرصہ یہ بھی نہیں رہے گی، یا تو مطلب ایک انسان کا نیچرل ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ پھر اپنا ایک لائن لے لیتا ہے، وہ شعوری طور پہ نہ لے تو غیر شعوری طور پہ لے لیتے ہیں، اور وہ لائن وہ جب لے لیں گے تو پھر یہ جو تھوڑا بہت انہیں خواہش پیدا ہوتی ہے شاید پھر وہ یہ بھی پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور وہ اپنی جس رخ پہ بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ معاف رکھے پھر وہ صورت بن جاتی ہے ذلّ سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور آدمی سمجھتا یہی رہتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کہ وہ پھر مطلب اس ایک رخ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی کشمکش زیادہ دیر آدمی برداشت نہیں کر سکتا نا، کہ دوسری طرف سے اتنا اسٹرانگلی کھینچا جا رہا ہو کہ جی آپ غلط جا رہے ہو، پیچھے ہٹو، اور وہ پیچھے ہٹنا دنیا کا نقصان ہو، تو اس میں آدمی تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر وہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر آ ہی جاتا ہے، تو وہ جو ایک اپنا ہی خودکار دفاعی نظام ہے وہ انسان کو پھر ایک رخ پر پریارٹی کے تعین میں لگا دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے انہیں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے حوالے کرنے کے، بیٹھ کے سوچ کے ایک اپنی بیلنس شیٹ بنا کے تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کدھر چلنا ہے، تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اس کے بغیر یہ بحث وہی ہے، تزکیہ نفس کی بحث جو ہم نے کی تھی، کہ ڈیفینیٹلی ہم ہیں تو وہ جو ہم نے جب خود ہی پہ بھی جب کیا تھا پروگرام، تو ایک شعور ہے، وہ ڈیسائیڈنگ بینگ ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود مختار نہیں ہے، اس کے اوپر انفلوئنسز ہیں، اس کے اوپر اس نفس کے انفلوئنس، نفس حیوانی کا انفلوئنس ہے اور نفس روحانی کا انفلوئنس ہے۔ تو ہمارے لیے فائدہ تو یہ ہے کہ نفس روحانی ہے وہ تقویت میں رہے، طاقت پر رہے، نفس حیوانی کنٹرول میں رہے، وہ ہم نے پورا طریقہ بتایا کیسے کنٹرول کرنا ہے نفس حیوانی کو، اس کے ارجز کو کیسے چینلائز کرنا ہے، اور نفس روحانی کو کیسے آپ نے مضبوط کرنا ہے، اس کو وہ اس کی ڈرپ ہے اللہ کی یاد، وہ اسے جو ہے وہ دیتے رہنا ہے۔ تو یہ اگر چیزیں ہوں گی، اور پھر ساتھ وہ جیسا خالد صاحب نے کہا کہ شعور جو ہے وہ بھی کلیئر ہوگا، یعنی شعور کے حد تک کہ یہ میری پرائرٹی ہے، اور پتہ ہو کہ واقعی اس کے بغیر میری اخروی نجات نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے پھر ایک جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھتی ہیں۔ ان میں ایک بھی چیز آگے پیچھے ہو جائے، یعنی کمی کوتاہی ہو جائے کسی ایک چیز میں، تو پھر وہ اس راہ پہ جو چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا، وہ کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں چلنے کو تیار ہوں، میں نے اس پرائرٹیز کو سیٹ بھی کر لیا، لیکن کیا کروں، میرے بیوی بچے گھر والے نہیں مانتے۔ اس طرح کی صورتحال کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں یار، وہ میں نے طے کر لیا تو پھر ماننا پڑتا ہے سب کو، جس نے چلنا ہے میرے ساتھ چلنا ہوتا ہے، پھر آپ کیوں کمپرومائز کرتے ہیں، پھر دوسرے کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے نا۔ آپ نے ایک صحیح لائن طے کر لی، اصل میں اسی سے تو پتہ چلتا ہے، یہ چیک ہے کہ آپ نے واقعی فیصلہ کیا ہے
رجسٹری کوئی نہ کرے تو پھر تو آپ کا فیصلہ چیک ہی نہیں ہوگا نا. ہاں زیادہ شدت. ہاں آپ کا فیصلے کا یہ صحیح یا غلط ہونا یعنی آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پوری سوچ و بچار کے ساتھ تھنکنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. اس کا پتہ ہی تب چلے گا کہ جب اس کے مقابل کچھ فورسز آئیں گی. تو پہلے آپ کے پاس سے آئیں گی, آپ اس ہرڈل سے گزریں گے تو پھر آپ کے جو ایکسٹرنل جو آپ کی فیملی ہے پھر اس سے آنا شروع ہوں گی, پھر آپ کے دوست احباب سے آنا شروع ہوں گی. تو یہ تو سلسلہ لامتناہی ہے, یہ جاری رہے گا, آپ کی فرکشن رہے گی اور آپ اس کے ساتھ سسٹین کریں گے تو تب جا کے یہ ثابت ہوگا کہ آپ نے فیصلہ شعوری طور پر کیا تھا. یہی تو امتحان ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے کہ یہی تو امتحان ہے کہ ان من کیا اموالکم و اولادکم فتنہ, اور اس طریقے سے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, دونوں چیزیں آتی ہیں. وہ تو بیوی اور بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ دشمن, نہیں دشمن کا مطلب کیا ہے, وہ دشمن اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ دشمن ہے, وہ تو آپ کے گھر والے ہیں. دشمن اس لحاظ سے کہ ان کی محبت دشمن ہے, ان کی محبت جو ہے انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. یہی تو ٹیسٹ ہے جو آپ کو اوور کم کرنا ہے. صحیح. تو ہمارے سر فیصل رحمان صاحب انہوں نے کویسچن کیا تھا کل ریاست اور حکومت کے فرق کے تناظر میں اور غیر اسلامی, تو انہوں نے کچھ وضاحت کی تھی بعد میں, کیونکہ پروگرام ختم ہو گیا, ان کی وضاحت بعد میں آئی تو میں اس کو شامل کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ غیر اسلامی جماعتوں سے میری مراد لسانی اور صوبائی پارٹیاں ہیں جو کہ مسلم بھی ہیں لیکن غیر اسلامی ہیں مسلمان. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی جو سندھ لسانی پارٹی ہے, MQM, ANP وغیرہ, بلکہ اس میں غیر لسانی پارٹیاں بھی شامل کر لیں جیسے PTI, نون لیگ وغیرہ, یہ سب مسلم ہیں لیکن اسلامی پارٹیاں نہیں ہیں. ان سب غیر اسلامی اہداف رکھنے والی مسلم پارٹیوں کے لیے اسلامی ریاست میں کتنی گنجائش ہونی چاہیے؟ اچھا یہ اس سے مراد تھا نا. تو دیکھیں جب آپ کی ریاست ہی ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے نا, تو یہاں اب یعنی آپ یہ سوچیں آج کے دور میں ابھی اس جو پیراڈائم ہے اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کوئی پارٹی ایسی بن سکتی ہے کہ جو ملک کی نظریاتی حدودی سے اتفاق نہ کرتی ہو, اس کے لیے گنجائش نکل سکے گی. ریاست سے تو آئینی کی وفادار نہ ہو, نکل سکتی ہے. تو بہرحال جب آپ یعنی وہ آئیڈیالوجی یوں سمجھ لیں جسے آپ اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں, اس کی جگہ پہ جب وہ شے آئے گی, نظریہ توحید کیا ہے, یہ ماننا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے, تو اس سے منحرف جماعت تو مین سٹریم پارٹی ہی نہیں ہو سکتی. اس سسٹم میں مین سٹریم پارٹی نہیں ہوگی وہ. صحیح. وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں ہو سکتی. اور یہ جماعتیں ویسی ہیں نہیں میرا خیال ہے, یہ تو اس مطلب ماحول میں خاص کانٹیکسٹ میں ہاں یہ اس طرح ہوئی ہوئی ہیں. یعنی ہم انہیں غیر اسلامی کہیں یا عام طور پہ جو صحیح تر لفظ ہے وہ یہ کہ سیکولر پارٹیز ہیں بیسیکلی. یعنی یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی یعنی مذہبی روایات کے تو احترام کرتی ہیں لیکن ملکی معاملات میں عام طور پہ ان کے یہ رجحان نہیں ہے کہ تھوڑا بہت اس میں ہم مسلم لیگ کو مارجن دے سکتے ہیں کہ بہرحال وہ خالق جماعت ہے پاکستان کی, اس نے بنایا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ والا نعرہ اس میں شامل تھا, تو اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ خالص اسلامی ریاست کے اندر تو بہرحال اس طرح کا کوئی گروپ تو بن سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس پارٹی میں سے آپ لے کے تو خلیفہ بنائیں گے یا یہ نہیں ہو سکتا. اسلامی ریاست میں صرف مذہبی لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی یا سر مذہبی دیکھیں اسلامی ریاست کا کیا مطلب ہے, یعنی اس میں جو آپ کا نظریاتی ریاست ہوگی نا اس نظریے کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہوں گے جیسے آج بھی ہوتا ہے. بھائی آپ جو ہے نا ایک آپ نے دفعہ 62-63 رکھی ہوئی ہے نا, اچھا چھوڑے ہمارے یہاں 62-63 ہیں. انڈیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے جو امیدوار ہوتے ہیں ان کی جانکاری کا اسکریننگ کرنے کا, ٹھیک ہے. امریکہ میں کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا وہ کیا چیز چیک کرتے ہیں وہاں پہ, کچھ تو ان کے ذاتی کردار کی چیزیں ہوں گی نا, تو باقی تو ان کا وہ قومی سطح کی چیزیں ہیں. ایک آدمی جو ہے امریکہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور معلوم ہو کہ یہ روس کا ایجنٹ ہے, اس کو کہیں آخر کوئی پرسو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, کہیں اکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں بنایا ہوگا انہوں نے. کوئی ملک ایسا افورڈ کر سکتا ہے؟ پرنسپلز کی بات ہے, جو بھی پرنسپلز ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تبھی آپ رہ سکتے ہیں. اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کو تو اجازت نہیں ہونی. یہ سوال بہت اچھا ہے, پتہ ہے کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں نا پارٹیوں کی اجازت ہوگی
تو اس سے ایک جو ہمارا عام مذہبی ذہن ہے وہ یہ تاثر لیتا ہے کہ بھئی پھر بلاول بھٹو صاحب بھی آ جائیں گے اور پھر نواز شریف بھی دوبارہ آ جائے گا. یہ مطلب ہے, یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آج بھی آپ کے آئین میں جو دفعہ 62-63 ہے, اگر اس کی اسپرٹ کے ساتھ اطلاق کر دیا جائے تو یہی تو مسئلہ ہے کہ ان میں سے پھر کوئی آ ہی نہیں سکتا. ان پارٹیوں میں سے بھی کوئی ایک نہیں آ سکتا پھر, اسی لیے تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ ویسے اس کو صحیح مانتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی وہ دیکھیں اس کی ساری باتیں صحیح ہیں, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے نا. اس کو مطلب اپنے خاص مقاصد کے لیے مطلب ایک آدمی آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس پہ آپ 62-63 لگا دیتے ہیں. وہ صادق میں نہیں رہتا, جو اچھا لگتا ہے وہ صادق میں جو جس کو جو آپ کی لائن ٹو کرتا رہتا ہے اس کو آپ وہ بھولے رہتے ہیں, اس وقت آپ کو 62-63 یاد نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. کل علماء حق کے حوالے سے بات چیت آئی تھی, عمران صاحب ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ خالد صاحب نے علماء حق کی بات کی ہے, آج کے دور میں کسی ایک یا دو علماء حق کا نام بتا دیں. یہ انہوں نے خاصا مشکل سوال پوچھ دیا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہم نے نیریٹو بلڈ کیا تھا اس کا کاؤنٹر کرنے کا بہترین سوال یہی بنتا ہے. لیکن اس چیز کو سمجھ لیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے آپ کی کچھ فقہ کے مسائل ہیں, نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے, روزے رکھنے کے مسائل ہیں, اور طہارت کے مسائل ہیں, پھر یہ کہ نکاح طلاق کے مسئلے مسائل ہیں, اور اس میں جو میرا تجربہ ہے ان اصولی باتوں کو ایک طرف رکھ کے میرا جو تجربہ ہے, آپ کو کوئی عالم دین غلط مسئلہ نہیں بناتا, کیا دنیا دار عالم دین ہو, کیا بے دین وہ دیندار عالم دین ہو, جو بھی ہو. ہاں اس میں یہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی اتنا لائق نہ ہو, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے پاس سے بھی پھر نہیں بتاتا, پوچھ کے بتاتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مطلب سابقہ پیش آتا رہتا ہے نا, ضرورت پڑتی ہے پوچھتے ہیں, معلوم ہو تو بتا دیتے ہیں, نہیں تو کہتے ہیں جی شام کو بتائیں گے, کل بتائیں گے. تو مطلب پوچھ کے یا متعلقہ کتاب دیکھ کے بتاتے ہیں. تو ایک تو اس اعتبار سے تو آپ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں آپ کو مسئلہ معلوم ہو جائے گا. دوسرا جو میں نے دیکھا زندگی میں وہ یہ پرابلم آتی ہے کہ جب اسی مسئلے کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آتا ہے تو مطلب کسی خاص سچویشن کے اوپر اس کو اپلائی کرنے کا مسئلہ آتا ہے, تو یہ ہر عالم دین کے بس کی بات نہیں ہے. مطلب میں یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اس میں ایک عالم دین نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اس پر یہ چیز لاگو ہوگی, تو میں نے اس میں ان سے تذکرہ کیا کہ یہ اس طرح تو نہیں ہے, یہ تو یہ سچویشن ہے, تو انہیں سمجھ نہیں آئی. انہی کے استاذ کے پاس چلے گئے تو انہوں نے مطلب میرے والی رائے کو, اب یہ وہ چیز ہے جسے وہ ہمارے ایک مفتی صاحب سوء فہم تو نقص فہم تو قصور فہم کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ تو ہر طرف ہوتا ہے نا, ایک کامن سینس یا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ ہر آدمی میں ہوتی نہیں. تو اب یہاں حق کا معیار کچھ اور ہو جائے گا, آپ نے ایک ایسے عالم دین کو تلاش کرنا ہوگا کہ جس کے اندر یہ قابلیت بھی ہو کہ وہ قضاء کی صلاحیت اس کے اندر ہو نا. ایک ہے آپ کو فتویٰ دینے کی صلاحیت, وہ بھی ایک صلاحیت ہے, اس کے لیے بھی آپ کے اس کے پاس کوئی ٹیکنیکس ہوں گی تو وہ تحقیق کر کے آپ کو فتویٰ دے گا کہ اس مسئلے کا کے بارے میں مختلف لوگوں کی آراء یہ ہیں, اور اس میں عام طور پر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو بالکل صحیح بات مل جاتی ہے. اور ایک ہے اس کی ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن یا خاص سچویشن کے اوپر اس کا اطلاق کرنا, یہ ذرا تھوڑا سا نازک مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی سمجھدار عالم دین کے پاس جانا پڑتا ہے. اچھا, اب اس سے اوپر بات آ جاتی ہے جو اصل کرٹیکل مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہم نے قرآن مجید سے دین کی ذمہ داریاں سمجھی ہیں, جو عبادت کا تصور لیا ہے, جو آپ نے شہادت علی الناس کا تصور لیا ہے, جو آپ نے اقامت دین کا تصور لیا ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس ان چیزوں کو اتنی گہرائی میں سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. ایک تو جب وہ ہمیں بطور ایک اس طرح کا جسے کہتے ہیں نا, جیسے دین میں رسائی ہو یا رسوخ ہو, اس طرح تو دیکھتے ہی نہیں. آپ کہیں تو انہیں آپ کی بات لگتی ہی ایسی ہے کہ جیسے ایک وہ آدمی جو بالکل گلی کا آدمی اٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو بظاہر ان کے سامنے آپ کی حیثیت بھی یہی ہوتی ہے. اب دین کا یہ جو خلاصہ ہے یا جو بھی لب ہے یا اس کا جو مغز ہے, یہ اگر ہم سمجھتے ہیں نا یہ ہے, وہ اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ جس اپنے شعبے میں لگے ہوئے ہیں اس میں فوکسڈ ہیں پوری طرح. تو اب یہ ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں دو چیزوں میں, کہ ہم دین کی بات ان سے وہ والی بات جا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں تحقیق کی ہی نہیں ہوتی, اور ہم میں سے جو احساس نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بڑی دولت سے نوازا ہے نا,
وہ یہاں بھی جب جا کے ان کے آگے سجدہ ریز ہوگا تو اس سے وہی جواب آئیں گے جو آتے ہیں کہ یہ جو عبادت کا مفہوم آپ نے لیا ہے یہ غلط ہے، یہ فتنہ ہے. اب ظاہر ہے مولانا مودودی کے مقابلے میں کتاب لکھ دی شیخ الحدیث وقت کے نے کہ فتنہ مودودیت، اور اس میں بنیادی بات یہ رکھی کہ انہوں نے عبادت کا تصور غلط بیان کیا ہے. عبادت تو اسی کو کہتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی پر عبادت کا معید کر دیا ہے. تو اگر عبادتی کے معاملے میں ان کو مولانا مودودی پر اعتراض ہو گیا ہے تو اقامت تو پھر بہت اوپر کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو سینس دیا ہوا، وہ دیکھے کہ قرآن مجید جو اس کا نیریٹو ہے، جو قرآن کا اپنا نیریٹو ہے، یہ چیز اگر ہم مان لیں تو کم از کم وہ نیریٹو کاؤنٹر ہو جاتے ہیں. قرآن جس طرف لے کے جانا چاہتا ہے اس طرف پھر آپ نہیں جا سکتے. اور یہی وجہ امت نہیں جا رہی، کیونکہ امت کے لیڈر اس طرف نہیں جا رہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو. نمبر ایک یہ. نمبر دو یہ اگر آپ مان لیں، ایک تو 2 سے زیادہ قرآن اساطیر الاولین ہو جائے گا، اور نمبر 2 یہ ہوگا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ، بلکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ، وہ آپ کے لیے قصے کہانیوں کی حیثیت سے باقی رہ جائیں گی. ان کی کوئی حیثیت آپ کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں. جو آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے، جس نے بھی اس فکر کو اڈاپٹ کیا ہے، یہ جو AI فکر ہے، کہ ہماری بات قرآن کے اصل نیریٹو کے مطابق ہے. نمبر 2 یہ کہ ہماری بات جو ہے وہ سیرت رسول اور سیرت صحابہ، جو ان کا پوری زندگی کا طرز عمل ہے، اس سانچے میں ڈلی ہوئی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک یعنی 2 طرح کے رویے پیدا ہوتے ہیں نا. یا تو آپ علماء کے نیچے لیٹ گئے، جیسے ہمارے بعض لوگ لیٹ گئے، مجمع علیہ پہ چلیں گے تو یہ تو سارا مجمع علیہ کے خلاف ہو گیا، آج کے مجمع علیہ کے خلاف ہو گیا، صحابہ کے دور کے مجمع علیہ کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار، اور یہی اس کو میں نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تھی کل یا پرسوں جب بھی ہوا تھا، کہ دوسرا رد عمل ہمارے اوپر یہ آتا ہے یار یہ دین کے ٹھیکیدار یہ علماء ہیں، اور یہ والا نیریٹو یہ کیوں نہیں بیان کر رہے. یہ اس کا ریئیکشن ہے. اس ریئیکشن کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ اس ریئیکشن میں آ کے بات کریں گے تو ایک ایسے طبقے کو اپنے سے بیزار کر لیں گے جو دین کا دشمن نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کی لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے وہ ایک محدود دائرے میں کام کر رہے ہیں. وہ لیکن جو کر رہا ہے وہ بہرحال اس نے حق ادا کیا اس کا، یہ کیوں نہیں مانتے ہم. یہ بیلنس آپ کو ڈاکٹر صاحب کے یہاں نظر آتا ہے. اچھا، درمیانی راہ کی بات. اب ڈاکٹر صاحب کے طرز عمل کو دیکھیں. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے انہیں فالو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے مشورہ لینا ہے. مشورہ لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک پہلو مس کر رہے ہوں. انہیں آپ کے کام سے اعتراض نہیں ختم ہوگا، انہیں آپ کے کام سے اعتراض نہیں ختم ہوگا، لیکن جب آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، ان کا وہ اعتراض آپ کے ذہن کا کوئی دریچہ کھول دے گا، کوئی کھڑکی کھول دے گا. آپ اس پر بیٹھ کر ان کے اس اعتراض کو ویٹ دیں، یعنی اس کو اس طرح نہ رد کر دیں جس طرح آپ کے نیریٹو کو انہوں نے رد کر دیا. آپ لے کے گئے، انہوں نے آپ کو سمجھا کہ بھئی اس کو نہ عربی آتی ہے نہ اس نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے، یہ کیا پتہ نہیں کچھ لے کے آ گیا ہوگا، توجہ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. آپ ان کی رائے کو اس عدم توجہی سے نہ دیکھیں، اس کو ویٹ دیں، اس کو تجزیہ کریں، اپنا جو بھی آپ نے بات کہی ہے اس کے ساتھ سے وہ کر کے دیکھیں، بغیر کسی. نمبر 1 یہ کہ انہیں حقیر نہ جانیں، نمبر 2 یہ کہ مروب بھی نہ ہو. یہ ایک بیلنس اپروچ ہوگی، اور مجھے ڈاکٹر صاحب اسرار احمد کی زندگی میں یہ نظر آتی ہے. بالکل صحیح. بس یہ اتنی ساری باتیں. آپ تو اب یہ کہنا کہ بھائی فلانا بندہ ہو سکتا ہے جس کا میں آج نام لوں وہ آج ایسا ہو کل نہ ہو. تو باقی میں دل کی بات بتا دیتا ہوں، میرے لیے ڈاکٹر اسرار احمد عالم ہے، عالم حق ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اب نہیں رہے. ٹھیک ہے. جو اس فکر پر ہے میرے لیے عالم حق ہے. مولانا مودودی عالم حق ہے، میں عالم مانتا ہوں ان کو. سند ان کے پاس نہیں ہے تو سند تو مطلب یہ میں نے نکاح کی مثال دی تھی نا، تو آج سے 200 سال پہلے کا آدمی آئے تو اس کے پاس نکاح نامہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی اولاد تو ہے جو جائز ہے. ٹھیک ہے. تو سند تو آج کے دور کی ضرورت ہے نا، پیپر ہے وہ کیا ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کچھ حضرات کا یہ موقف ہو جاتا ہے کہ کسی خاص طبقے، کسی خاص فرقے کے جو استاد و اساتذہ ہیں وہی بس علماء، وہ تمام کے تمام علماء حق ہیں، اس سے ہمیں اعتراض ہے.
علماء حق ضرور ہیں ان کے اندر. میں نے کل ذکر کیا تھا سید سلمان حسینی ندوی علیمیہ خود بہت بڑے اسکالرز میں سے تھے, اور ان کی جو بھی کمپریہنسو کانسیپٹ جو قرآن کا بیانیہ جو ہے اس کے مطابق بات کرے گا تو وہ اس کو علم حق ماننے میں ہمیں کیا مسئلہ ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ نہیں بتا رہا, اس کے ایک پہلو کو بلکہ چھپا رہا ہے جان بوجھ کے, تو اس کو بھی یہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ خاص فرقے سے ہے اور ان فرقوں کے کیونکہ وہ بڑے علماء ہیں تو آپ کو ان کو علماء ماننا پڑے گا. تو منوانے والی بات والی جو ہے نا یہ مسئلہ ہے. مسئلہ اس کردار کا ہے, وہ کردار جہاں بھی آپ کو پایا جائے. ہمیں آپ کو ڈاکٹر صاحب نے ہی دیکھا جہاں بھی ان کو ایسے کردار نظر آئے آپ نے ان کو برملا ان کو کہا بھی کہ بھئی یہ ویسے بھی پتہ کیا ہوگا نا, اگر فرض کریں اس طرح کا کوئی عالم آپ کو جس وہ فقیر منش اور بالکل درویش اور جو بالکل اس میں ڈلا ہوا نا, اس کو آج جانتا کون ہوگا؟ آپ جان بھی لیں, آپ کہیں گے تو جب میں فرض کریں نام لوں آپ کہیں گے یار کہ پتہ نہیں کس گلی کے بندے کا نام لے لیا ہے, کسی کو واقع ہی نہیں ہے اس کا. چلیں ٹھیک ہو گیا, آپ نے زبردست طریقے سے اس چیز کو ڈیفائن کر لیا. ہمیں اس اپروچ کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بھی جو آپ نے ان کا طرز عمل بتایا. کل ہم نے نفاق کے حوالے سے ایک ڈسکشن کی تھی کہ نفاق میں اور جو لوگ ایجنٹ بن کے شامل ہوتے ہیں, ضعف ایمان میں اور نفاق میں کیا فرق ہے؟ سورہ توبہ کے آخر میں کچھ واقعات کا بھی ذکر ہے. ضعف ایمان کی جو سٹیج ہے وہ ٹیمپری سٹیج ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو سمجھنا ہو تو کعب بن مالک کی جو وہ طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں, جس میں انہوں نے اپنا سارا وہ ماجرا بیان کیا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا جب وہ نہیں جا سکے تھے, اور اس کے علاوہ جو 2 صحابی تھے, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, یہ 2 جو صحابی تھے, یہ 3 تھے نا ٹوٹل یہ, اور یہ نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک میں. اس وجہ سے پھر ان کا بائیک آؤٹ کیا گیا, 50 دن تک ان کا بائیک آؤٹ ہوا. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خود اپنی انہوں نے ساری کیفیت بیان کی, کس طریقے سے جو ہے میرے ذہن میں خیالات آئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے, تو لوگ آنا شروع ہو گئے منافقین, اور جھوٹے عذر پیش کرنے لگے, جھوٹے بہانے بنانے لگے. تو حضرت کعب جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی خیال آیا, لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یعنی پہلے خیال آ رہا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے یہاں پر تو میرے ذہن سے خیالات نکل گئے, اور میں نے جا کے سوچ دیا کہ میں سچی بات بتاؤں. تو آپ نے سچ بتا دیا. جیسے ہی وہ سچ بتایا انہوں نے, جیسا ہم نے ایک بات کی تھی کہ جس کا جتنا مقام ہوتا ہے سوسائٹی میں, اسٹیٹس ہوتا ہے, اتنا ہی وہ زیادہ مشکل ہے اس کے لیے اپنے اس ذاتی وقار کو مجروح ہونے سے بچانا. تو وہ کیونکہ سرداروں میں سے تھے, جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی اور نکلنے لگے تو جو ان قبیلہ تھا بنو سلمہ, اس کے لوگ آ گئے آپ کے پیچھے, اور کہتے ہیں خود وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے اتنا ملامت کیا کہ میرے دل میں پھر خیال پیدا ہو گیا کہ میں واپس جا کے جھوٹا بہانہ بنا ہی دوں. دیکھیں اب یہ پش ہو رہا ہے, پورا شیطان اپنی طرف سے حملہ کر رہا ہے ان کے اوپر. پہلے ان کے خیالات میں لے کے آیا وہ بات, پھر اب یہ حملہ ہوا خاندان کی طرف سے. وہ جو سوشل پریشر تھا, خود سوچے نا ٹرائبل سوسائٹی ہے, ٹرائبل سوسائٹی میں کسی کا سردار اگر یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں نے گیا تو بزدل ہے, ڈرپوک ہے, کمزوری ہوگی. یعنی ہمارے اس سوسائٹی میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ وہ کیا بنا ہوا ہے. اس سے سمجھو نا جی کہ ابو سفیان ہرقل کے دربار میں سچ بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے بول رہے ہیں. نہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے قبیلے والوں کے سامنے جھوٹ بولا نا تو میں بے عزت ہو جاؤں. اب وہ سوچیں کعب بن مالک کے لیے کتنا مشکل تھا یہ ایکسیپٹ کرنا, یہ چھوٹی بات نہیں تھی. یعنی ہم عام ہمارے لیے بھی شاید آسان نہ ہو, لیکن ان کے لیے ان کا قبیلہ پیچھے پڑ گیا. انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا, ہم تو تمہارے بارے میں جانتے نہیں تھے اس طرح کی بات, جاؤ واپس جا کے جھوٹا بہانہ بناؤ. وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے اتنا پش کیا, اتنا میری ملامت کی کہ میں نے کہا جا کے بنا ہی دوں. پھر کہتے ہیں اتفاقاً میں نے پوچھ دیا بھائی میں اکیلا ہی ہوں یا اور کوئی ہے, اور بھی ہے. تو پھر کہتے ہیں وہ 2 صحابی کا نام لیا گیا, وہ 2 بدری صحابہ تھے, تو مجھے کوئی تسلی ہوگی کہ چلو میں اکیلا نہیں ہوں. تو دیکھیں شیطان پورا کوشش کر رہا ہے, وہ جو ہم نے لاسٹ کل بات کی تھی کہ جھوٹا بہانہ, جب بھی جھوٹا بہانہ کو بنا دیتا ہے وہاں سے نفاق جو ہے اس کا مرض لگ جاتا ہے. اس سے پہلے کی جو سٹیج ہے وہ پھر ضعف ایمان کی ہے, لیکن اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے جو اسی حدیث میں واضح ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حالت کیا تھی, ان کی حالت کیا تھی. یعنی خود کہتے ہیں میں تو پھر کچھ باہر نکلتا تھا, وہ جو 2 صحابی تھے انہوں نے تو نکلنا چھوڑ دیا, اور ان کی آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے. یعنی احساس اس درجے کا, اپنی اس غلطی کا احساس, اعتراف بھی کیا سب کے سامنے, لیکن احساس دیکھیں کیا تھا کہ آنسو ہیں تھمتے نہیں ہیں. پھر جب ان کی بیویوں کو علیحدہ کرنے کا حکم آ گیا 40 دنوں کے بعد, تو وہ جو ہلال بن امیہ جو تھے ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ وہ تو بوڑھے ہیں, یعنی ان کی ایج ہے, تو میں ان کی خدمت کرتی ہوں.
تو میں ان کے پاس رہ سکتی ہوں. تو آپ سے فرمایا کہ ہاں رہ سکتی ہو تم، لیکن یہ کہ صحبت نہیں کرو. انہوں نے کہتے ہیں صحبت کیا، وہ جب سے یہ معاملہ ہوا ابھی تو ان کا تو آنسو تھمنے کو نہیں آ رہے، وہ تو کہیں کسی کام کے قابل نہیں رہے. یعنی اتنا زیادہ اثر ہوا ان کے اوپر، اتنا احساس ہوا ان کو اس بات کا. تو بات یہ ہے کہ احساس کا یہ لیول، اور پھر اعتراف، اور پھر جو ہے فوراً اصلاح. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک مستقل کیفیت تھی، وہ ایک ٹیمپرری کیفیت تھی، اس سے وہ نکل کے انہوں نے اس کے بعد کبھی آگے ساری زندگی انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ دوبارہ پیچھے رہے ہوں اس طرح کے معاملات میں. تو یہ ہے ضعف ایمان کی سٹیج ٹیمپرری ہے، اس دوران اپنے انسان کو اصلاح ہو جائے تو ہو جائے، احساس ہو اور اعتراف ہو. تو یہ ہے ضعف ایمان. آگے جیسے جھوٹا بہانہ بنایا وہ مرد نفاق کا پروسیس شروع ہو جائے گا، پھر آگے جھوٹی جو قسمیں ہیں، پھر آگے صد عن سبیل اللہ، وہ جو انکار کر دیتا ہے بندہ، دوسروں کو بھی روکتا ہے، خود بھی روکتا ہے. آگے تو پھر استہزاء ہے، پھر عداوت ہے، بہت گھنونی اسٹیجز ہے. تو یہ ڈفرینس ہے. عبدالحمید مغل صاحب کہتے ہیں کہ 62-63 پہ سراج الحق اور جماعت اسلامی کے لوگ پورے اترتے ہیں، جس کا ذکر کیا ہمیں. چلیں اترتے ہوں گے اور بھی شاید اتر جائیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی نہ اتریں. چلیں. فیصل رحمان صاحب کہتے ہیں سیاسی اور معاشی سطح پر تو فرق واضح ہے، سماجی اور معاشرتی سطح پر احیائی فکر روایتی فکر سے کتنی مختلف ہے؟ سماجی اور معاشرتی سطح پر معاشرتی سطح پر اسلام کا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے، اس کے جو اصول ہیں وہ دیکھیں نا کیا ہے. اس وقت جو سوسائٹی ہے اس کے اصول کیا ہیں؟ وہ 3 بنیادی اصولوں پر جو سوسائٹیز چلتی ہیں. ایک ہے فریڈم، ایکویلٹی، جسٹس. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اقدار ہیں جن کو آپ نے، سوشل سسٹم تو یہ ہوتا ہے نا جو ویلیوز ہیں، ویلیو سٹرکچر ہوتا ہے آپ کو سوسائٹی کا. تو اب اسلام کا دیکھیں اس میں کتنا بڑا فرق ہے. کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ آزاد تو ہو لیکن اتنے آزاد ہو جتنی آزادی دی گئی ہے. یعنی بیسیکلی آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہو، اللہ تعالیٰ کے سبسروینٹ ہو. تو اسلام کی جو سوسائٹی کی فیبرک ہے، اس کی بنیاد ہے، اس پہ سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی انسٹرکشن ہے اس پہ چلنا ہے. یعنی وہی جس طرح ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ گھوڑے کو کھونٹے سے انہوں نے کلیئر کیا کہ انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے وہ روایتی مذہبی سوچ کے مقابلے میں کیا روایتی احیائی فکر کا انہوں نے کہا کہ کس چیز کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں معاشی ایک معاشرے میں جاری ہے، ایک ہماری معاشرے میں اس کے حوالے سے دینی اپروچ ہے، مذہبی طبقے کی دینی اپروچ. اور ہم بات کر رہے ہیں جو ایگزسٹ کرتا ہے، جو سیکولر آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے. آپ سوال دوبارہ پڑھیں. ان کا کویسچن یہ ہے کہ سیاسی اور معاشی سطح پر تو فرق واضح ہے، سماجی اور معاشرتی کس کے درمیان فرق واضح ہے؟ مطلب مذہبی طبقے کا روایتی فکر اور احیائی فکر کے درمیان. ہاں تو یہ مذہبی طبقے کی جو فکر ہے اس کے ساتھ اس کا سماجی اور معاشرتی نظام کی سطح پر یہ احیائی فکر روایتی فکر سے کتنی مختلف ہے؟ ہاں روایتی فکر سے کتنی مطلب ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو جو پرنسپلز ہیں وہ تو جیسا میں نے بتایا نا کہ پرنسپلز تو ہم سمجھ دیتے ہیں تو پھر وہ باقی بعد میں سمجھ میں آ جائے گی. تو ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی. پھر ایکویلٹی کے حوالے سے دیکھیں تو جو بھی ایکویلٹی ہے، کوئی طبقاتی تقسیم اسلام کے اندر نہیں ہے، سب برابر ہیں ان فرنٹ آف دا لا. ہاں کسی کو کوئی خصوصی استحقاق حاصل نہیں ہے اصل. ہاں مساوات مرد و زن کے حوالے سے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ چیز اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح دیکھا جاتا ہے. وہ اسلام کے اندر مردوں کو ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر. وہ ان کا جو ہے ڈومین ڈفرینٹ ہے، مردوں کا ڈفرینٹ ہے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا جو بھی جسٹس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق. ہاں اب یہ جو روایتی جو سوچ ہے، روایتی طبقہ ہے، ٹریڈیشنل جو نیریٹو ہے، اس میں بھی یہ بات تو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قائم کرنے کی جدوجہد کے حوالے سے معاملہ وہ جو ہے ڈفرینٹ سوچ ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں قائم کرنی ہوگی، ایک آرڈر ہے، اسے ٹکر لینی ہوگی، اس کو زیر کرنا ہوگا تب یہ قائم ہوگی. جبکہ یہ معاملہ یہ سوچ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر وہ ہو جائے، مطلب اگر اسلامی حکومت آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو اس کے اصول وہی ہوں گے جو ہم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اصول جو ہیں بالکل یہاں پہ احکامات کا نفاذ ہوگا، جہاں پہ جو ویلیوز ہیں اسلامک ویلیوز ان کو جو ہے کھڑا کیا جائے گا. اس حوالے سے تو جو روایتی طبقہ ہے اس کے اندر سوچ میں فرق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب ہم جب اس طرح دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک تھوڑا بہت فرق تو ہوگا نا. اصطلاحات کی تشریح میں تو فرق آ گیا. مطلب عبادت کے معنی، اقامت کے معنی یہ روایتی طبقے کے اور ہیں، اور ہمارے جو یہ احیائی فکر کے عامل لوگ ہیں ان کے اور اپنے اس میں اختلاف ہے اور واضح طور پر ہے.
ایک یہ کہ جی سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا. معاشرتی میں تو اتنا بھی کچھ اتنا خاص فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ سیاسی میں بظاہر بڑا فرق لگے گا آپ کو. روایتی طبقہ وہی سٹرکچر لے کے آنا چاہ رہا ہوگا جو سٹرکچر مدینے میں تھا، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی مسکنسیپشنز ہیں، جیسے میں نے کل وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ سمجھنا کہ حضرت ابوبکر جو ہے نا وہ وہاں خلیفہ بن گئے تھے، وہ جو بنی سعدہ میں جو مشاورت ہو رہی تھی، میری سمجھ کے مطابق وہاں پہ ان کی نومینیشن ہوئی تھی. خلافت تو ان کی منعقد بعد میں ہوئی ہے جب عامت المسلمین نے اس کو بیعت کر لی ہے. ایک تھوڑا مطلب ایک فرق ہوگا. لیکن جب ہم تفسیریں پڑھیں، جب ہم آراء لیں ان کے علماء کی، مطلب آپ اگر مفتی شفیع صاحب کو دیکھیں، اب بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی آراء کو دیکھیں، تو یہ ڈاکٹر صاحب کی سوچ یا مولانا مودودی صاحب کی سیاسی نظام کے بارے میں کوئی سوچ ہے، اس سے آپ کو کوئی بودھ نہیں نظر آئے گا. اچھا یہ تو میں نے مثالیں دے دی، اور بھی جتنی بھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ جو بھی ایک یعنی اس کے اندر آپ کو یہ ساری ماڈرن اپروچ نظر آئے گی، اور یہ آج کے اس جو بھی ڈھانچہ ہے اس کو وہ قبول کرتے نظر آئیں گے. عجیب بات یہ ہوگی کہ انہی کے جو متعلقین اور متوسلین ہوں گے جو ان سے علم نچلی سطح پر علم حاصل کر رہے ہوں گے، جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ بالکل جو جامد قسم کی سوچ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. تو اب اس میں دو ہی چیزیں آتی ہیں کہ جب انہوں نے وہ تفسیریں لکھیں تو وہ لکھ تو لیں اپنے تحقیق کی بنیاد پر، اس کو وہ اپنے حلقے میں تعلیم نہیں دے سکے، اس کی ایجوکیشن نہیں ہو سکی. ایک تو یہ آتا ہے. تو دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ شاید ان کے حد تک بھی لکھنے کی حد تک ہی تھا ان کی، چونکہ زندگی کے مقاصد میں یہ شامل نہیں تھا، لہذا انہوں نے اس کو کوئی اس میں کیا نہیں. تو بہرحال اس کی وجہ سے سارے مسئلے مسائل آتے ہیں. اور ہمارے وہ اچھا یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے جو احیاء فکر کے حاملین ہیں ان کے اعتبار سے، کہ جس نے اپنے اس نظریے کو علا وجہ البصیرت نہ قبول کیا، اسے وراثت میں مل گیا ہے یا مجبوراً، میرے بیٹے کے لیے مشکل ہے کوئی اور نظریہ قبول کرنا، اس کی مجبوری بن گئی ہے، سوشل پرابلم ہے اس کے لیے. تو اب ان کے اوپر جب یہ والی یلغار آتی ہے نا نچلے طبقے سے، تو وہ بہت جلدی لیٹ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پرسنل کنوکشن تو اس کی ہوتی نہیں اس نظریے کے ساتھ، اور اوپر سے یہ ہوتا ہے وہ سمجھتے علماء کا موقف یہ ہے، حالانکہ علماء کا موقف وہ ہوتا بھی نہیں. اچھا اس میں تیسرا اضافہ اس دور میں کیا ہے طالبان نے. طالبان علماء تھے نہیں، اور طالبان کے ساتھ جو لوگ علماء کے نام سے اٹیچ بھی ہوئے وہ سیاسی قسم کے علماء تو ضرور تھے، لیکن یہ جن کو واقعی اہل علم کہیں جیسے میں نے نام لیے، اس طرح کے لوگ تو ان کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں تھے. انہوں نے جو نظام بنایا، ایک تو وہ معاشرہ قبائلی تھا، اور ایک ان کے پاس وہ علم کی وہ سطح نہیں تھی، لہذا انہوں نے ایک اپنی اور تیسرا ایمرجنسی بھی تھی، انہوں نے ایک ایسا نظام بنا لیا جو اس قبائلی نظام کے ساتھ ہم آہنگ تھا. اس چیز نے اس نچلے والے جو طبقہ ہے علماء کے جو نیچے متحرک طبقہ جو شیلا جو ہے نا، اس کو اور بھی ایک مطلب کنکریٹ فارم میں وہ شے ان کے رول ماڈل ان کے لیے ان کے سامنے آ گیا، اور تو اس سے یہ پھر اور بھی شے پکڑ گئی چیز. لیکن وغیرہ آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ ان لوگوں کا مطالعہ کریں گے، اس میں آپ کو کوئی فرق نہیں، پازیٹیو اپروچ ملتی ہے. سر مفتی عدنان کا خیل ہے، ان کا میں لیکچر سنا تھا تو انہوں نے تو بڑی وہی باتیں کی کہ آج کے دور کے ہم تقاضوں کو دیکھنا ہوگا. اسلام آباد میں آئے آڈینس اپنے سامنے جب ان کے وہ والی آئی ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج آپ کوئی ریفرنس کوٹ نہ کریں. ریفرنس کوٹ نہ کریں کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسلاف کا حوالہ نہ دیں، آپ قرآن و حدیث کوٹ کریں. اب یہ کون سی اپروچ ہے؟ یہ وہی ہے نا جو مولانا مودودی نے اختیار کی. تو یعنی وہ ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ سوچ کے. محمد وقاص صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں خالد صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ دعوت کا کام اپنے دوستوں کی گیدرنگ سے شروع کریں، لیکن آغاز کس نقطے سے کیا جائے، مطلب کس بات سے کیا جائے، اس کے حوالے سے رہنمائی کریں. تو دیکھیں یہ تو ہر ایک جگہ کی جو بھی آپ کی سوسائٹی ہے اس کے اعتبار سے مختلف ہوگا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دوست پہلے سے نماز پڑھتے ہیں، دینی معاملات میں سرگرم ہیں، وہاں پہ کوئی اور بات کی جائے گی. کچھ لوگوں کے دوست احباب وہ ہوں گے کہ جو بالکل سیکولر ان کا ماحول ہے، وہاں پہ کوئی اور انداز سے بات ہوگی. تو یہ تو ایکسپیرینس ہے، یہ تو پرسن ٹو پرسن ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین تک پہنچایا ہے اور اس ماحول میں پہنچایا ہے تو اتنا کامن سینس تو رکھتا ہے کہ میں نے بات آگے کیسے چلانی ہے. تو پھر کچھ تجربے سے بندہ سیکھتا بھی رہتا ہے. تو یہ سکھانے کی چیز نہیں ہے،
یا یہ کہ مستقل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہدایات لیتے رہیں کسی، لیکن اس سے پھر آپ خود نہیں سیکھتے. قرآن سے جو ہمیں کچھ ڈپینڈنٹ ہو جاتے جو ملتی ہے، بڑی اچھی انسٹرکشن ملتی ہے کہ انبیاء رسول علیہ السلام کے جو انداز دعوت تھا وہ فرسٹ پرسن سے شروع کرتے تھے، یعنی اپنی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. جیسے یوسف اسلام نے بتایا، دیکھو میں نے تو وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے جو انی ترک تو ملت وہ جو ہے جو بھی جس پہ یہ تھے، اور میں نے تو جو ہے تباہ کرنے شروع کر دیا. دیکھیں جب آپ فرسٹ پرسن شروع کرتے ہیں اس میں بڑی سائیکالوجی ہے. انبیاء رسول علیہ السلام بہت ایکسپرٹ دائی تھے، یعنی ان کی اندر وہ سائیکالوجی کے اگر آپ دیکھیں تو تمام اصولوں کا وہ خیال رکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیفینس میکینزم کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کہتے ہیں نا تم غلط ہو تو وہ پھر اس کے بعد اپنا وہ جو ہے نا وہ شٹر ڈال دیتا ہے، اس کے بعد آپ کی بات نہیں سنتا پھر وہ. ہاں اگر آپ اس کو اپنا واقعہ سنائیں، اپنی بات بتائیں، دیکھو یار میں اس طرح میں نے اس طرح اس کو سمجھا ہے، تو وہ بڑی انٹرسٹ لے کے سمجھتا ہے. اس طریقے سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں، جب وہ جو اس کی ایک تشریح جو تفسیر عثمانی نے کی ہے، وہ جو واقعہ ہے کہ جب میں نے ستارے کو دیکھا جب وہ ڈوب گیا، تو بیسیکلی وہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی انداز دعوت تھا کہ میں نے دیکھا، دیکھو میں کیسے پہنچا، آؤ میں تمہیں اپنا واقعہ سناتا ہوں. تو وہ قوم بڑے غور سے انہوں نے سنا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اپنے سے شروع کریں، سیکنڈ پرسن سے مطلب نہ کریں کہ تم غلط ہو، کسی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے دوسرا اصول کیا ہے کہ آپ اگلے کی وقت کا خاص خیال رکھیں. سورہ یوسف ہم نے دیکھا کہ جیل کے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو کھانا آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کا کوئی غرض تھا ان کا، وہ آیا آپ کے پاس، آپ نے انہیں کہا کہ دیکھو میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. یعنی محل میں وہ ٹوٹل بات جو ان کا جو بات ہے دو تین باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ 4-5 منٹ مطلب 5-10 منٹ کی بات ہے. یعنی اتنا یہ ہے کہ کھانا بھی لگنا شروع ہوا ہے. لیکن یہ تو آیات میں ہے نا، پتہ نہیں کتنی ڈیٹیل میں بات ہوئی. نہیں کہنے کا مسئلہ کہ وہ لیکن وہ ایک انہوں نے کہا کہ کھانا جب جو دیا جاتا ہے کھانا، اس کا مطلب ہے جو وہ کھانا لگنے والا تھا سر، وہ کیا پتہ وہاں سے 2 بجے لگتا وہ 12 بجے آ گئے ہوں. نہیں خیر وہ جو کھانا آنے سے پہلے جو بات ہے بڑی مختصر دسترخوان پر بیٹھ کے نہیں. دیکھیں بات تو بڑی مختصر ہے نا جو انہوں نے بات کی، ٹو دا پوائنٹ کی، اور ساتھ ہی پھر تعویل بتائی. تو اس کا مطلب ہے مختصر ہی ہے، اتنا لمبا نہیں، یعنی ان کا اگلے بندے کا ضروری نہیں کہ الفاظ یہی ہوں جو قرآن نے اس کا ایک خلاصہ بیان کیا. وہی بات ہے نا کہ قرآن مجید نے تو اپنے انداز سے بیان کیا، لیکن وہ بات اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوگی اور اگلے بندے کو باندھ کے رکھنے والی. یہ بات صحیح ہے کہ بات اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے جب ہم کر رہے ہیں. وہ تو خیر ہمارا تو ابھی آڈینس تو وہ ہے کہ اس کو ٹائم کا خیال رکھے اگلے بندے کہ بھائی اس نے جانا بھی ہے آگے پیچھے. اب یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بندہ پکڑ گیا تو اسے مسلمان کر کے ہی چھوڑنا ہے، یہ نہیں. تو تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انبیاء رسول جو ہے وہ ریشنل تھنکنگ کو انووک کرتے ہیں. سوچو ذرا، ٹھیک ہے، ذرا غور کرو کہ یہ جو تم جس کے پیچھے لگے ہو، اسمان سمیتموہا انتم بآبائکم، کوسچن ریز کرنا، ان کے ذہن میں ان کے تھنکنگ پروسیس کو جو ہے سٹارٹ کرنا. اور پھر جو ہے جہاں پہ بھی اسٹرائکنگ بات ہو آخر میں آپ کر دیں کہ بھئی یہ چیز درست نہیں ہے، وہ اینڈ میں آپ کریں بات، اس کو انوالو کریں ڈسکشن میں، اس کے سوچنے کے جو پروسیس کو جو ہے انوالو کریں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کا بھی فیڈ بیک لیں اور پھر جو ہے آپ تو یہ جو حکمت ہے میں نظر آتی ہے. بہرحال اس میں بھی ایک احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بھی بعض لوگوں کو آپ جب اپنے سے شروع کرتے ہیں تو پسند نہیں آتا ہے. مطلب ایکسپیرینس ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پلیس ٹو پلیس اینڈ پرسن ٹو پرسن ویری کرے. سعودی عرب سے عمر جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ مشرکین کو ایمان یا قتل ہونے کی 2 آپشنز دینا اللہ اکراہ فی الدین کے اس لیے خلاف نہیں کیونکہ ان پر اتمام حجت ہو چکا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ تو جبرن لوگوں کو منافق بنانے کے مترادف نہ ہوگا کہ اب اگر وہ جان بچانے کے لیے مسلمان ہو جائیں تو کیوں کر اب دل سے ایمان لائیں گے جبکہ پہلے وہ نہیں لائے؟ اگر وہ ایسے مسلمان ہوئے ہوں جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تو انہیں کیسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ پھر اگلی ہی آیت میں انہیں قرآن سننے اور امن کی جگہ پہنچا دینے کا حکم ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تمام حجت پہلے ہی ہو چکا تھا تو اب قرآن سننے کی اجازت دینا چے معنی دار؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال یہ تو قرآن ہی ہے نا جو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور یہ قرآن ہی ہے جو کہتا ہے کہ براۃ من اللہ ورسولہ من الذین من المشرکین الذین عاہدتم. ٹھیک ہے، یہ قرآن ہی ہے، دونوں جگہوں پہ کہہ رہا ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو فخلوا سبیلہم. تو یہ تو جو بھی دعوے ہم نے کیے ہیں وہ ہم نے نہیں کیے ہیں، وہ قرآنی دعوے ہیں. اب ان میں تطبیق ایک کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے، وہ انہیں پسند نہیں ہے تو وہ بھی کچھ ہمیں بتائیں، شاید ہم اپنی اصلاح کر لیں. پہلی بات تو یہ ایک سیکنڈ، پہلی بات تو یہ
دوسری بات یہ ہے کہ جو فرض کریں کسی کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہے نا، اس کو ایک استثناء کے درجے میں رکھا ہے، وگرنہ اصول کے درجے میں یہ بات ہے کہ اتمام حجت ہو چکی ہے۔ اب ایک استثناء، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک استثناء رکھا ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی اور وہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس پہ جبر ابھی نہ کرو، فوراً اس سے کلمہ نہ پڑھواؤ۔ وہ اگر وقت مانگتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 15 دن کے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کو اپنے پاس بلاؤ، سمجھاؤ، اور اس کے بعد اسے اس کے امن کی جگہ پہ پہنچ دو تاکہ اس کی چوائس برقرار رہے کہ وہ اسلام لاتا ہے تو اسلام لائے، ہجرت کرتا ہے کفر کے لیے تو ہجرت کر جائے۔ اصل میں اس میں جو کنفیوژن ہے نا جو ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو آیات اتری ہیں نا پہلی، ان کا ایک یہ کانٹیکسٹ ہے کہ یہ حدود حرم کی خاص بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حدود حرم کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا کنکلوژن ہے نا بیسیکلی، جتنا بھی یہ بحث ہوئی ہے اس کی کنکلوژن وہاں آتی ہے کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہیں غلیظ ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ پہلے سمجھ نہیں آتا نا، اگر جیسے آپ شروع کرتے ہیں تو ایک دم شوق آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت بات کر رہے ہیں، نکالو ان کو یہاں سے باہر، اور پھر نہیں نکلتے تو جہاں پکڑو ان کو قتل کرو۔ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ آخر اس طرح کیوں گیا۔ اس کا پھر کنکلوژن ہے وہ جب بات کرتے ہیں نا کہ انما المشرکون نجس، کیوں؟ کیونکہ یہ غلیظ ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، اس سال کے بعد جو مسجد حرام کے آس پاس بھی جو ہے نظر نہ آئیں۔ یہ ہے حدود حرم کا مسئلہ۔ حدود حرم کا مسئلہ جو ہے اس کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ میرے حدود کے، حرم کے حدود کے اندر تو یہ رہ ہی نہیں سکتے، ہاں باہر رہ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جزیرۃ العرب میں۔ اب یہ حدود حرم کے حوالے سے جو ہے مختلف ڈسکشنز ہیں، کچھ لوگوں نے وہ بیکات تک رکھا ہے، کچھ نے سرزمین عرب تک رکھا ہے، کچھ نے بلاد عربیہ تک رکھا ہے۔ اب یہ ایک بحث ہے، بہرحال وہ بحث ایک طویل ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ٹیریٹری ہے، اس ٹیریٹری کی حد تک کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو اس وقت کے لیے تھا، میں نے وہی بات کی تھی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ ہم سے یہ علاقہ چھن جاتا ہے اور دوبارہ ہم اسے ٹیک اوور کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ ان کو پھر صاف کرنا پڑے گا حدود حرم کو، کیونکہ حدود حرم کا جو سینکٹیٹی ہے وہ آج بھی اسی طرح ہے۔ آج بھی لکھا ہوتا ہے، اگر آپ میقات پہ کراس کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ کافر نہیں جا سکتا۔ یہ امت کا کنسنسس ہے اس پہ، بلکہ اس میں ایکسٹینڈ کیا تھا اس حکم میں عمر بن عبدالعزیز نے کہ جتنی مساجد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص ایک اس کانٹیکس میں ہے، اس لیے ان کو کہا گیا تھا کہ اب تمہارے اوپر، کیونکہ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے اور اب مسلمانوں کی اتھارٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، اس لیے اب یہ یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کو کہا گیا، ہاں باہر جا کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں تھی کہ ان کو پکڑو قتل کرو جہاں بھی ہو، اللہ نے کہا ہے کہ ان کو باہر چلے جاؤ، باہر جا کے تم رہ لو، لیکن میرے حرم کی حدود چھوڑ دو، یہاں پہ تم نہیں جا سکتے۔ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، اکرمہ بن ابو میرا جہل۔ خیال ہے اس چیز کو تھوڑا وہ گنجائش ہے ایک دوسری رائے رکھنے کی بھی۔ جہاں تک نجس ہونے کا تعلق ہے وہ تو حدود حرم کا تعلق ہے، حدود حرم میں نجس نہیں داخل ہو سکتا، وہ اب بھی ابھی تک ہے، یہ حکم اس وقت کے لیے نہیں تھا، جہاں یہ تاکہ ہمیں تک وہ مشرکین بنی اسماعیل وہ حدود حرم میں رہنے والے ہوں یا حدود حرم سے باہر کے رہنے والے ہوں، جزیرۃ العرب کے جو عربی زبان بولتے ہیں، بنی اسماعیل ہیں یا بنی اسماعیل کے ذیل میں آتے ہیں، وہ ان پر محمد الرسول اللہ نے حجت قائم کی ہے، کر دی ہے، دین مکمل ہو گئے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ ہو چکا ہے۔ جب یہ ہو چکا ہے اس میں یہ بات دیکھیں نا، اب یہ سورہ انعام اور سورہ اعراف کو دونوں کو سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں ان پر حجت قائم ہو چکی، ان پر وہ عذاب آنا تھا۔ عذاب آنے کی 3 صورتیں سورہ انعام میں بیان کر دی تھی، یا تو آسمان سے آئے جیسے سابقہ اقوام پہ آیا، جو زمین سے زلزلہ آئے، چنگاڑ آئے، جو بھی آئے۔ یہ عذاب تو ہے لیکن عذاب اسی سال نہیں ہے نا، مسئلہ وہ ہے، مسئلہ اس سے بحث ہے۔ اس کو دیکھ لیتے نا پہلے، عذاب استیصال ہی سے ملتی جلتی صورت ہے، ملتی جلتی کی بات ہے، لیکن اس پہ اب تیسری طرف سے ان پہ عذاب آیا جو وہاں پہ بیان ہوئی تھی کہ قوم کو گروہ میں تقسیم کر کے اللہ لڑائے، وہ لڑائی ہوئی ہے، بدر سے شروع ہوئی ہے، فتح مکہ پہ جا کے مکمل ہو گئی ہے۔ جب مکمل ہو گئی ہے تو اب ان کے لیے کفر کے ساتھ، یعنی اتنا فرق ہو گیا کہ پہلے والے یہ تھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا تھا اس کے بعد کسی قوم کو ایمان لانے نے نفع نہیں دیا، نہ فرعون کو دیا نہ کسی، ایک قوم یونس کے استثناء ہے۔ اب آپ اس میں دوسرا آدھا استثناء شامل کر لیں مکے والوں کا، کہ ان کو بھی جنہوں کو موقع دیا گیا کہ اب بھی ایمان لا کے تم اپنی جان بچا سکتے ہو، فخلوا سبیلہم، یہ گویا قوم یونس سے ملتی جلتی بات ہو گئی ہے۔ عذاب تو اب ان پہ آ گیا، ان کا اقتدار ختم ہو گیا، ان کا جو بھی برتری تھی وہ طے و بالا ہو گئی۔ اب جان بچانا، اس پہلے جان بھی ختم ہو جاتی تھی، یہاں اس کی چھوڑ دی گئی کہ ٹھیک ہے فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو۔
اور پھر ایک اور انہیں موقع دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ نہیں قبول کرتے، یہ اسی لا اکراہ فی الدین کی ایک جھلک یہاں بھی آ گئی کہ یہاں سے نکل جاؤ، اس جزیرے کے اندر تم نہیں رہ سکتے. اور یہ حکم بہرحال اس درجے میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کے لیے تھا، یہ اب سب کے لیے نہیں ہے. جزیرہ میں اب یہودی بھی رہ سکتے ہیں، مشرک جا سکتے ہیں جزیرۃ العرب میں، جزیرۃ العرب میں اب اس کے بعد جا سکتے ہیں. انہی حدود میں یعنی انہی آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ یہودی بھی شرک کرتے ہیں، انہی میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ نصارہ بھی شرک کرتے ہیں، تو نہیں جا سکتے. انہی میں یہ بھی بتایا گیا حدود حرم میں تو نہیں جا سکتے. حدود عرب میں تو میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ نجس کی انہیں کی وجہ سے نہیں جا سکتے. جزیرۃ العرب ایک اور شے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو حدود حرم کی بات کی ہے نا، اللہ نے کہا کہ بلا تقربوا المسجد الحرام. نہیں، یہ دو چیزیں اللہ، یہی تو میں نے بتایا نا کہ حدود حرم میں وہ تو نجاست کی وجہ سے، اور حدود حرم سے باہر جو ہے وہ اس اتمام حجت کی وجہ سے. اس طرح کمپلیکیشن ہے تھوڑی سی جو بات کلیئر. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ عذاب کی صورت تو تھی، عذاب کی صورت تو آج بھی آ سکتی ہے نا. آج تینوں صورتیں آج بھی آ سکتی ہیں، آسمان سے بارش بھی ہو سکتی ہے، نیچے سے زلزلہ بھی آ سکتا ہے. عذاب استیصال ایک اور شے ہے. مسئلہ ہے جب ان کو آپ جوڑتے ہیں تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. عذاب استیصال تو وہ ہوتا ہے جو جڑ کاٹ دیتا ہے، جس میں جو نہیں مانتے ان میں سے ایک بھی نہیں بچتا. تو یہ کل ہم نے بات بھی کی تھی کہ کیسا عذاب استیصال ہے، یہ نہیں ہے کیونکہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے نکلنے کا. پھر یہ بھی بات جو ہے واضح ہے کہ وہ حدود حرم سے جا کے باہر جا کے رہ سکتے ہیں، تبھی تو ان کو کہا جا رہا ہے نکل جاؤ. عذاب استیصال جو آتا ہے وہ تو مسبباً ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ جو کنکریاں بھی ہوتی ہیں وہ نام ان کے یہاں بھی حضور نے نام لے کے بتایا فلاں فلاں، تو جہاں بھی ان نمبر چھوڑنا ان کو. یہاں استیصال کا تعلق نظریے کے ہم پوری قوم کے اوپر بنی اسماعیل پہ عذاب استیصال وہ تو مان لیا نا، کوئی اندھا ہی انکار کرے گا کہ سب اللہ ہو گئے نا، مان تو لیا نا. پیدا ہوتی ہے نا وہ، پھر وہ ایک اور نظریہ پیدا ہوتا ہے. وہ کہہ بھی نہیں، بے شک پیدا ہو، جو بھی اشتباہ پیدا ہو، جو حق ہے وہ تو حق ہے نا، جو حقیقت ہے اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے اس لیے کہ جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے. حق یہ ہے کہ عذاب استیصال نہیں ہے. اگر عذاب استیصال آپ اسے کنسیڈر کریں گے تو پھر اس کے اوپر وہ شرک کا تو استیصال ہو گیا نا، اس کے بعد کفر کا تو استیصال ہو گیا. بات یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح اب مشرکین نکل چکے ہیں تو اب کوئی بعد میں کوئی دوسرا مشرک چاہے بنی اسرائیل میں سے نہیں بھی ہے وہ بھی حرم کے حدود کے اندر نہیں آ سکتا. یہ آپ ذرا اس سے نکلے نا، دو چیزوں کو علیحدہ کریں نا، حرم کی حدود ٹھیک ہے اور جزیرۃ العرب صحیح نہیں، دونوں مطلب ان آیات کا ہو رہا ہے. ان آیات میں مسئلہ جو ہے ڈسکشن میں ہے وہ حدود حرم. چلیں گے آگے چلتے ہیں. میرے نہیں خیال میں حدود حرم ہے. جو قتل کا حکم ہے وہ صرف حدود حرم کے لیے نہیں ہے. فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وہ صرف حدود جزیرۃ العرب کے لیے. یہی تو مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو پھر اس پہ تو یہی تو ڈسکشن ہے، یہ تو جزیرۃ العرب کے لیے. لیکن یہ ہے کہ عذاب استیصال یہ صرف حدود حرم کے لیے نہیں ہے، یہ جزیرۃ العرب کے جزیرۃ العرب بالکل. اس پہ تو یہ بھی رائے ہے نا، اس پہ تو ایک رائے یہ بھی رہی ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں ان کے بارے میں یعنی ان سے جزیہ لینے کے معاملے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. تو ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ وہ مشرکین کو تو قبول ہی نہیں کیا، وہ مشرک جو بنی اسماعیل میں سے یہ نہیں کہ مشرک. ٹھیک. محمد رضا صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم، کیا ایک اسلامی ریاست میں فرقوں کے نام پر سیاسی جماعتوں کی سیاست کرنا زیادہ آسان نہیں ہوگا؟ دوران دیں. ایک اسلامی ریاست میں فرقوں کے نام پر سیاسی جماعتوں کا سیاست کرنا زیادہ آسان نہیں ہو جائے گا؟ یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس کے نام پر وہ سیاسی جماعت کے طور پر اس کو رجسٹر کرا لیں. جی ٹھیک ہے. ویسے ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی ریاست جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم ایک دم یعنی آج یہ نظام ختم ہو تو کل آپ کے اسلامی ریاست آ جائے. ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں نظام میں وہ کہتے ہیں 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آؤ. تو 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لا کے نظام کے اندر صفائی کر کے تو پھر اسی نظام کو دوبارہ شروع کریں گے بہتر ہاتھوں کے ساتھ. تو اسی طرح جب اسلام بھی آئے گا تو وہ یکدم نہیں آئے گا، 2-3 سال اس کے لیے ایک جیسے ہوتا ہے نا ریولوشنری کونسل ہوتی ہے یا اس طرح کی ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہی کہہ لو آپ، یا اسے ریولوشنری کونسل کی گورنمنٹ کہہ لو. تو وہ چلا کے نظام کو کافی سیٹل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوگی. وگرنہ اس سے بڑا اعتراض یہ بھی ہوگا کہ الیکشن تو آج بھی ہوتے ہیں تو الیکشن کل بھی ہوتے ہیں، تو الیکشن میں آج بھی گند ہے تو الیکشن میں کل بھی گند ہوگا. تو یہ ساری چیزیں صفائی کرنے کی متقاضی ہیں، وہ صفائی ہوگی. اور اس صفائی کا مطلب نہیں ہے کہ صرف بے رحمانہ صفائی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن ہوگی. اور جب قرآن کے ذریعے سے ایجوکیشن ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اس طرح کی شدت پسندانہ فرقہ واریت ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے.
ہر وہ شخص جو کسی بھی فرقے سے منسلک ہو، جب وہ قرآن سے جڑتا ہے تو اس کے اندر وہ فرقہ وارانہ شدت کم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو قرآنی تعلیمات عام کرنے کی ضرورت ہوگی عوام میں، اور جب عوام میں مارکیٹ ویلیو نہیں رہے گی فرقے کی تو پھر لوگ اپنا منجن بیچنا بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. ذوالفقار علی صاحب کا کوشچن ہے کہ ہدایت کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کافر مشرک کو ہدایت سے نوازنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آج کا مسلمان ہو کر ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں. آج کا مسلمان ہو کر ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ چلیں ٹھیک ہے، جو انتظار کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، دعا کرتے ہیں آگے چلیں سے اللہ کی طرف سے. چلیں یہ آخری کوسچن ہے عمران صاحب کا، ہم لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے ایک دینی تحریک کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کے پاس جا کے ان کے مغالطے دور کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں میرے تفصیل سے بات ہوگی. ایک بات تو ہو گئی ہے، اس میں مزید بھی مثلاً دیکھیں مغالطے دور کرنے کا مطلب کیا ہے. آپ نے وہ اصطلاحات لی ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. علماء کے ہاں اسی مفہوم کے لیے وہ اصطلاح نہیں ہوتی، کوئی اور اصطلاح ہوتی ہے. صحیح. جب ان کا کوئی ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی جسے کسی وجہ سے آپ سے کوئی چڑ ہو جاتی ہے، وہ انہیں جا کے آپ کے خلاف بھر دیتا ہے، جی وہ یہ کہتے ہیں اس اصلاح کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، فلانی چیز کی یہ تعبیر کرتے ہیں، وہ بدزن ہو جاتے ہیں آپ سے. تو آپ ان کے پاس جائیں، حاضر ہوں ان کے پاس، جا کے وضاحت کریں میں یہ کہتا ہوں اس طرح ہے، یہ مغالطے دور کرنے ہوئے نا، سیدھی بات ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں واقعی یہ بات ہوگی کہ آپ اقامت دین کا یہ معنی لیتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو یہ معنی کیا ہے، تو آپ اس کو بھی واضح کر سکتے ہیں. آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کہا ہوا ہے. چلیں اقامت دین کا لفظ استعمال نہیں کیا ہوا ہے تو نصب عمارت کا لفظ استعمال کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے مغالطے کمیونیکیشن گیپ نہ پیدا ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ علماء ان سے بالکل بے بہرا ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، جو واقعی اہل علم میں. صرف یہ ہوگا کہ کوئی کمیونیکیشن ایشوز کی وجہ سے ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے. آپ جا کے وضاحت کریں، باقی وہ وضاحت کریں گے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا اسی سے کہ بھئی یہ تعصب میں مبتلا تو نہیں ہے. تعصب میں مبتلا ہیں تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، اپنے لیے ان سے دعا کروائیں اور رخصت ہوں. اور اگر وہ ان کے اندر وہ تعصب نہیں ہوگا تو وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے، اسے پھر وہ جو بھی ایک مغالطہ تھا دور ہو جائیں گے. میری نظر میں تو یہ مطلب ہے. لیکن تنقید ہے نا، اب تنقید کے لیے تو آپ اپنا اوپن رکھیں گے. وہ تو بیوقوف ہے خود اگر وہ تنقید دوسروں کی سننا نہیں چاہتا. اور کیونکہ جو مذہبی طبقات ہیں ان کی تنقید کو آپ کو ویسے ہی باقاعدہ طور پہ سننا ہوگا، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے اس فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، بہرحال قرآن و سنت وہ جانتے ہیں. ان کی اگر کوئی تنقید ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں تو پھر آپ خود بیوقوف ہیں. بلکہ نہ صرف علماء جو سیکولر طبقات ہیں یا دیگر طبقات ہیں ان کی بھی آپ تنقید سنیں گے نا. تنقید تو آپ کو سننی ہے، معاشرے کے ہر سیگمنٹ کی آپ کو سننی ہے. لیکن کیونکہ علماء یا جو دینی طبقات ہیں وہ تو مطلب کیونکہ خود قرآن و سنت پڑھتے ہیں، ان کی تو ضرور آپ کو سننی ہے، ان کو تو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے. اور پھر ان کو ظاہری بات ہے سیٹسفائی کریں، ڈسکشن کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ غلط کر رہے ہوں، اور بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی تھا کہ آپ ہمارے پر نظر رکھیں، بلکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایشوز تو سیٹلڈ ہے نا. کون سے فرائض دینی کا جامع تصور، یہ تو علماء کے سامنے پیش کر کے ان کی تصویر بھی آ گئی. جنہوں نے تنقید کرنی تھی انہوں نے تنقید بھی کر لی، تو سیٹلڈ ایشو ہیں. اب اس میں دوبارہ اثر نو کیا مجمع لائے تھے، کوئی اجماع لائے، اس کو دوبارہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ تو بالکل یہ پاجامہ ادھیڑ کے سینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پھر کام نہ کرنے کی. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس وہی ہے جو فیصلہ کریں گے وہی ٹھیک ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے. قابل نہیں ہے تو پھر ہم کھڑے چھوڑ دو پھر کام، یعنی ہم کھڑے کس کام میں ہوئے اگر قابل نہیں ہے تو جی تو کرنا ہے. سر وہ وراثت مل گئی ہے، چلانی ہے نا. چلیں جی، بہت شکریہ. میرے خیال سے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور ہمارا ڈسکشن کو یہیں کنکلیوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ہم اسی ڈسکشن کو لے کے بڑھیں گے. ویسے کافی زیادہ مطلب علماء کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بار بار زیر بحث آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئرٹی کی طرف جو ہے وہ جائیں گی، اور چیزیں بار بار ڈسکس کرنے سے پہلے بھی کلیئر ہیں. صرف وہ لوگ کلیئر نہیں ہونے دے رہے ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں. مطلب کی بات کہنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا، مدثر رشید صاحبہ آپ کا. میں ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہتے ہیں، اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں، ہماری گفتگو کو بھی سنتے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے. کل بھی انشاءاللہ یہ پروگرام 11:30 بجے ہم لے کے آئیں گے. اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکتے ہیں، اپنے دوستوں احباب کو بھی اس پروگرام کی دعوت دے سکتے ہیں. ہمارے رات کو بھی جو پروگرامز چلتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے نواز اسٹوڈیوز پہ،
براہ راست پروگرام جو ہے وہ خالد صاحب کا نشر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا ایک اور پیج ہے قرآن اردو لائیو, اس پہ بھی تقریباً ہمارے 3 مدرسین ہیں. ان کے پروگرام مدثر رشید صاحب ہیں, نوید عباسی صاحب ہیں, کراچی سے ہمارے انجینئر فریس احمد صاحب ہیں. ان کے پروگرام جو ہے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں, تو آپ ان کو بھی سنیں. خاص طور پہ آج کے جو یہ 2 دن ہیں, ہفتہ اور اتوار, اس میں بڑے اہم موضوعات آ رہے ہیں, بڑے اہم مضامین آ رہے ہیں. سورہ کہف کے حوالے سے, سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے, امت مسلمہ کی تاریخ ہے, فتنہ دجال, فتنہ دجالیت, اور آج کے دور کے اندر جو فوز اکیڈمی میں ہمیں فتنہ دجال کے حوالے سے, تو اس کو بھی جو ہے وہ ضرور دیکھیں, اس کو جو ہے ضرور فالو کریں. اس کے حوالے سے جو کوسچنز ہیں نوٹ کر لیں اور ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ اگلے جو آنے والے ہمارے 2-3 دن ہیں, اچھی ہماری ڈیبیٹ جو ہے اس پروگرام میں ہوگی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.